اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 126 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 127 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے اور ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر عطا فرمائے۔ آیت نمبر 127 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا لیلیتامی بالقسط وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما۔ آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں۔ کون مانگتے ہیں؟ یعنی اہل عرب میں جب مسلمانوں کو جب سورۃ النساء کی ابتدائی آیات اتری اور قرآن کریم میں عورتوں کے احکامات کے بارے میں فرمایا گیا، حقوق زوجیت کس طرح صحیح طریقے سے ادا کریں، ان کے تمام حقوق کا خیال رکھا جائے، جائیداد میں بیویوں کو، عورتوں کو حصے دار قرار دیا گیا، تو اس وقت مسلمانوں کو یہ تھا کہ بہت سے ایسے مسلمان جو تعجب میں تھے کہ اچھا اسلام میں یہ حکم آ گیا ہے، لیکن انہیں مکمل ڈیٹیل انہیں اس طرح تھا کہ یہ حکم شاید منسوخ ہو جائے آگے جا کے، جس طرح کچھ آیات اور بھی منسوخ ہوئیں، یہ بھی منسوخ ہو جائے۔ لیکن جب یہ حکم رہا قرآن کریم میں تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق تفصیل پوچھی، ڈیٹیل مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں اس سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کریں۔ تو یہاں پر یستفتون کا آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے، کون؟ مسلمان فتویٰ مانگتے ہیں، کیا فی النساء، ٹھیک ہے، عورتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن۔ اب یہاں پر کیا تم فرماؤ کہ اللہ اور جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر تمام مسلمانوں کو براہ راست فتویٰ دے رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ وہ بیوی ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ محرم ماں ہے، محرم کوئی بھی رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی گئی اس آیت کے ابتدائی حصے میں۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر بیویوں کا بھی یہاں پر ذکر ملتا ہے کہ جن کو پہلے دور میں زمانہ جاہلیت میں جو یتیم خاص طور پر بچیاں ہوتی تھیں ان کو جائیداد سے، باپ کی جائیداد سے محروم رکھا جاتا تھا، اور جو اس مرحوم کی بیوی ہوتی تھی یعنی بیوہ جو ہے اس کو بھی محروم رکھا جاتا تھا، اور اگر بچیاں خوبصورت ہوتی تھیں تو ان سے نکاح کر لیتے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ چلو جائیداد ہمارے ہاتھ آ جائے گی اور کچھ خوبصورتی کی وجہ سے بھی، لیکن جو خوبصورت نہیں ہوتی تھی ان سے نکاح بھی نہیں کرتے تھے اور ان کا نکاح کہیں اور ہونے بھی نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے کہ جائیداد کسی اور کے ہاتھ میں نہ چلے جائے، اور ان کے مرنے کا انتظار کرتے، ایسے ان کو رہنے دیتے۔ تو اس وقت یہ آیات کریمہ بھی شان نزول بتایا تو یہ نازل ہوئیں، اور اس میں مسلمانوں کو اور اہل عرب میں جو لوگ تھے ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، رب العالمین براہ راست فتویٰ دے رہا ہے تاکہ مسئلے کی اہمیت کا معلوم ہو۔ کیا؟ ان یتیمہ بچیوں کے متعلق فرمایا گیا جن کو تم ان کا طے شدہ شرعی حق میراث وغیرہ نہیں دیتے۔ اہل عرب کے لوگوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے کہ، اور آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بچے یتیم رہ جاتے ہیں ان کے جو باپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، چچا لوگ یا جو بھی ہیں، وہی اوپر والے لوگ یہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، ان کو ان کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی ایسا تھا، تو کہا گیا کہ تمہیں یہ ظلم کیوں کرتے ہو ان بچیوں پر؟ ایک تو تم ان سے نکاح کرنے سے بھی منہ موڑتے ہو کیونکہ تم کو وہ پسند نہیں ہوتی،
نہ ان کا نکاح خود سے کرتے ہو، نہ ان کا نکاح کسی اور سے کرواتے ہو، نہ ان کا شرعی طور پہ جو حق بنتا ہے ان کو دیا جاتا ہے۔ رب العالمین عدل و انصاف کا حکم دے رہا ہے، اللہ کہتا ہے عدل و انصاف کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کمزور اور ناتواں بچے ہیں ان کے متعلق تاکیدی حکم دے رہا ہے کہ ان یتیموں کے حق میں انصاف کرو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ تو آیت کے آخر میں کیا ہے؟ جو تم نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جیتے جی تم کوئی بھی بھلائی کرو گے اللہ خوب جانتا ہے، وہ تمہیں ضرور اس کی جزا دے گا۔ اور اگر تم کوئی نیکی نہیں کرتے، ظلم کرتے ہو ان پر جو تمہیں حکم دیے گئے ہیں، ان سے نافرمانی کرتے ہو، جو رشتوں کا تمہیں احساس اور خیال رکھنے کا کہا گیا، تم ان پر ظلم کرتے ہو، پھر اللہ ہی تمہیں پوچھنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس آیت میں غور طلب بات جس پہ مجھے بہت پیار آیا وہ یہ دیکھیں، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ سوال کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو جواب کہاں سے آ رہا ہے؟ رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ سے۔ تو دیکھیں سوال کس سے ہے؟ حضور پرنور سے، جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اب اس آیت میں بھی ہمیں ابتدا میں ہی معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال، کوئی التجا، کوئی بات سمجھ نہ لگ رہی ہو تو اہل عرب جب پوچھتے تھے، مسلمان جب پوچھتے تھے، جواب رب کی طرف سے آتا تھا۔ تو جب حضور سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی حضور سے مانگنا، تو پھر یہ رب سے مانگنا ہے نا، عطا تو رب نے کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جائے یا رسول اللہ ہمیں اپنے وسیلے سے ہمیں آپ دوزخ سے بچا لیجئے، ہمیں جنت میں ہمیں بھی عطا کر دیجیے، اپنے ساتھ ہمیں بھی ہمسایہ بننے کی توفیق دیں۔ تو یہ دراصل رب تعالیٰ ہی کی طرف سے، یعنی ہم اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں تو اللہ ہمیں عطا کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی سے سوال جب کیا جائے تو اللہ جواب دیتا ہے، اور یقیناً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، کیونکہ حضور سے مانگنا ہی دراصل رب العالمین سے مانگنا ہے۔ آیت نمبر 128، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے، اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، اس آیت میں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے، رشتوں میں اونچ نیچ آ جاتی ہے۔ اگر عورت کو یہ اندیشہ ہے کہ خاوند اس پر توجہ نہیں دے رہا یا اس کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا، اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ تان و تشنی کرتا ہے، ٹھیک ہے، بے توجہی کرتا ہے، اس کے ساتھ بے رغبتی کرتا ہے، اس سے کنارہ کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اور عورت جو ہے وہ چاہے بھی، اور یہاں پر امت مسلمہ میں زیادہ تر عورتیں یہی چاہتی ہیں کہ گھر بسا رہے، نہ اجڑے، چاہتی تھیں اگر 2010 2015 سے پہلے بھی دیکھا جائے۔ آج کے دور میں پاکستان ملک میں اور باہر کے دوسرے ممالک میں اور مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے طلاق کا رواج عام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ طلاق جو ہے وہ پہلے سوچے سمجھے بغیر رشتے کر لیے جاتے ہیں، اور پھر طلاق کو کچھ سمجھا نہیں جاتا ایک دم، اور بغیر سوچے سمجھے دے بھی دی جاتی ہے، لے بھی لی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا گیا کہ عورتوں اور مرد کو کیا چاہیے کہ آپس میں صلح کر لیں۔ صلح کس طرح سے کہ اب دیکھیں یہاں پر اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہاں پر یہ مراد ہے کہ فطری طور پر انسان کے دل میں جو بخل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بخل ہوتا ہے اور ہرس ہوتی ہے، وہ چھائی ہوتی ہے، لالچ جو ہے وہ انسان کے خمیر میں داخل ہے۔ اس کے باوجود عورت اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر خرچہ کم مل رہا ہے تو وہ کم میں گزارا کرنے کی کوشش کرے، کچھ اپنے حقوق اس پر معاف کر دے، ٹھیک ہے، اور خاوند بھی کچھ اپنے حقوق کا خیال رکھے، اپنے کچھ حقوق اس پر معاف کرے، ٹھیک ہے، آپس میں مل جل کے رہنے کی کوشش کریں۔ مرد کو بھی کہا جا رہا ہے تم مرد ہو، بڑے مرد ہونے کا مظاہرہ کرو، دل بڑا کرو، بیوی کے ساتھ بھلائی کرو، اس کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پرہیزگاری سے کام لو، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، تمہیں اس پر وہ ثواب دے گا۔ یعنی یہاں پر اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ طلاق باوجود ناپسندیدہ چیز ہونے کے مباح رکھی گئی ہے، یعنی اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر بہرحال ہر صورت کوشش کرو کہ طلاق سے صلح بہتر ہے، صلح کر لی جائے،
ٹھیک ہے. اور طلاق کا کیوں اسلام میں اگر اتنی ہی بری ہے طلاق تو پھر کیوں اسلام میں یہ مسئلہ رکھا گیا؟ کیونکہ دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے کہ میاں بیوی کا نباہ بعض اوقات ناممکن حد تک چلا جاتا ہے کہ اگر اس حالت میں طلاق کا آپشن نہ اسلام میں ہوتا تو شاید ایک آدھے کی دونوں میں سے جان چلی جاتی. ٹھیک ہے, اگر ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم تو وہ مظلوم اسی غم میں اسی ظلم میں مر جائے, کیونکہ طلاق کا آپشن نہیں ہے. لہٰذا اس صورت میں جا کے جب نباہ کسی بھی صورت ممکن نہ ہو تب طلاق کا آپشن رکھا گیا جو کہ ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک. ویسے مباح ہے, یعنی اس پہ گناہ نہیں ہے, دینے پہ ثواب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس صورت میں اگر رشتہ آپ مباح اسی عمل کو کہا جاتا ہے. لیکن پھر کہا گیا کہ سوچ سمجھ کے جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے, اور بہرحال ہر صورت میں صلح زیادہ بہتر ہے. پرہیزگاری اختیار کرو, اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. اسلام میں جو ہے وہ اگرچہ جو ہے وہ یہ جائز رکھی گئی ہے طلاق, لیکن اس سے جو ہے وہ گڑ بگڑتے ہیں. ٹھیک ہے, جو گھر ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں, دو خاندان جو ہیں وہ آپس میں بچھڑ جاتے ہیں, بچے لاوارث ہو جاتے ہیں. اس لیے صلح پہ جو ہے وہ تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے, صلح کی تلقین کی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صلح بہت بہتر ہے. لہٰذا عورت کو بھی چاہیے کہ یہاں پر کہ خاوند کے حالات کا جائزہ لیتی رہے, اس سے غافل نہ رہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مطلب اس طرح سے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ خیال رکھے خاوند کی عادتوں کا. وہ رات کو اگر گھر دیر سے آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے, مجھ سے بے رخی کرتا ہے تو کیوں کر رہا ہے, کسی نامحرم کے گھر زیادہ کیوں آنے جانے لگ پڑا ہے, یعنی اس کی ہر حالت کی نگرانی کرے. اب میں اس سے مراد یہ نہیں دے رہی یا میں نہیں لے رہی کہ اس پر شک کیا جائے یا اس کی جاسوسی ایک طرح سے کی جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس طرح سے سوچ ذہن میں رکھی جائے کہ کیا وجہ ہے جو اس کا گھر دل میں نہیں لگ رہا, مجھ میں کیا فالٹس ہیں, میں کون سے حقوق ادا نہیں کر پا رہی, میرے اپنے آپ میں کیا امپروومنٹ لانی ہے تاکہ میرے شوہر کی میری طرف رغبت ہو, تاکہ میرے شوہر کا میرے گھر میں دل لگے, تاکہ میرا شوہر وقت پر گھر آئے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے آپ کی بہتری کے لیے دیکھے کہ اس کے شوہر کو کیا پسند ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کن چیزوں سے نفرت کر رہا ہے, اور وہ چیزیں میں نے خود سے ختم کرنی ہے. لہٰذا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہی اپنے حقوق کی ادائیگی میں, اور اگر میں کوئی کوتاہی کر رہی ہوں تو میں اس کو دور کروں تاکہ میرا خاوند مجھ سے راضی رہے. ٹھیک ہے, اب اگلی آیت پڑھتے ہیں, آیت نمبر 129. اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو, گرچہ تم کتنی ہی اس کی ہرس کر لو تو یہ نہ کرو گے کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری لٹکتی ہوئی چھوڑ دو. اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی دیکھا جائے تو ان کی 9 بیویاں تھیں, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بے حد انصاف فرماتے تھے. حتیٰ کہ جب سفر میں بھی کہیں جانا ہوتا تھا نا تو آپ قرہ ڈالتے تھے, جس بیوی کے نام کا قرہ نکل آتا تھا وہ آپ کے ساتھ شریک سفر ہوتی تھیں. آپ ہر طرح سے نا تمام کے ساتھ انصاف کرتے تھے, لیکن دلی طور پر قدرتی طور پر آپ کا جو دلی رجحان ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ تھا, ان سے بہت زیادہ محبت تھی. تو آپ یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ اے اللہ, جو میرے بس کی بات ہے یہ اس پر تو میں برابری کا اختیار رکھتا ہوں اور میں برابری کرتا بھی ہوں, مگر جو چیز میرے بس میں نہیں ہے وہ تیرے قبضہ میں ہے, یعنی دلی میلان اور غیر اختیاری محبت, تو اس پر اے اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہونا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور کیا فرمایا گیا پھر اس آیت میں کہ تم سے ہرگز نہیں ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر, یا عام مسلمانوں کی بھی بات کی جا رہی نا, ان کی ہی بات کی جا رہی, برابر رکھو گرچہ تم اس کی کتنی ہی عرض کر, یعنی جو اختیارات میں ہیں اس میں آپ 100% دیں, جن باتوں کا اختیار ہے 100% اختیار کریں. ہاں, قلبی میلان کی پکڑ نہیں ہوگی, اس پہ کیوں گرفت نہیں ہوگی, کیونکہ وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا. تو پھر کیا فرمایا گیا کہ پھر یہ نہ کرو کہ پھر ایک ہی بیوی کی طرف مکمل طور پر جھک جاؤ, اسی کے ساتھ رہو بسو, اسی کے ساتھ تعلقات رکھو. ٹھیک ہے, اسی کو نان نفقہ وغیرہ دو, بلکہ اور دوسری جو ہے اس کو ایسے ہی لٹکتا چھوڑ دو, نہ اس کے حقوق ادا کرو, نہ اس کو نان نفقہ وغیرہ دو. تو اس چیز سے اللہ نے منع کیا. اللہ نے پھر فرمایا کہ تم یہ نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ, حقوق دونوں کے برابر ادا کرو. دلی کیفیت پہ تو کوئی پکڑ نہیں ہے, لیکن جو اختیارات اللہ نے دیے ان کو جائز طریقے پہ انصاف کے ساتھ استعمال کرو. پھر کہا گیا اور دوسری لٹکتی ہوئی چھوڑ دو. لٹکتی ہوئی چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے حقوق کے زوجیت ادا نہ کرنا, یا اس کے جو حقوق ہیں اس کے بچوں کے اور اس کے اپنے جو
مال وغیرہ اسے چاہیے یا جو اسے نفقہ وغیرہ چاہیے وہ نہ دینا وغیرہ کسی بھی طرح سے، تو کہا گیا ایسے نہیں کرنا، پھر اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 123، پھر اگر وہ میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے ہی بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا حکمت والا ہے۔ یعنی اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اول تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ہر صورت میں نباہ کی جو ہے تلقین کی گئی کہ آپس میں مل کے رہو، لیکن اگر نباہ ناممکن ہو جائے اور آپس میں اکٹھا رہنا مشکل ہو جائے اور طلاق واقع ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم دونوں کی علیحدگی آپس میں ہو جائے تو تم اور تمہاری متعلقہ بیوی صبر کرو، اللہ تم دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی اگر بیوی ہے تو اسے کوئی اور اچھا خاوند مل جائے گا، تم کو اچھی بیوی جو ہے وہ عطا کر دی جائے گی۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور وہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور یقین کریں اگر یہ بھی اللہ کی قدرت کی طرف سے ہی ہے نا کہ اگر عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ کسی اور کی زوجیت میں جاتی، باقی زندگی اس کے ساتھ گزارتی ہے، یا ایک نباہ نہیں ہو سکا تو دوسرے شوہر، ایک سے طلاق ہو گئی تو دوسرے، تو یہ رہنا زندگی آسان ہے اس سے۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو ایک ہی شخص جس کے ساتھ شادی ہوئی ایک دفعہ اس سے نباہ نہیں ہو سکا، تو باقی اگلی زندگی میں اگر وہ کسی اور کے زوجیت میں چلی جائے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد، تو کتنا مشکل ہو جاتا نا زندگی گزارنا۔ لیکن رب نے فرمایا میں بے نیاز کر دیتا ہوں، پھر میں تمہیں بھی اگر آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا تمہیں بھی اور بہتر عطا کر دوں گا اس کو بھی، لہٰذا کوشش کرو میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق رشتے کو نبھاؤ۔ نہیں نبھایا گیا تو اللہ تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے، وہ وسعت والا بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی۔ آیت نمبر 131، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اور اگر نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں کا مالک ہے۔ آیت نمبر 132، آیت نمبر 133، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے نا، دل کو ایک اچھا سکون سا اترتا ہے دل میں۔ اللہ کارساز ہے، زمین و آسمان کی ملکیت اسی کی ہے، رب العالمین ہی مالک ہے تمام چیزوں کا، کافی بہتر کارساز ہے، میرے کام سارے اس کے سپرد، وہ بہتر کرنے والا، وہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے، وہ قادری مطلق ہے نا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ تم کو یہاں سے لے جانے پر بھی قادر ہوں، دوسری قوموں کو لے آؤں گا، تمہیں موت دے کر تمہاری جگہ دوسری قوم آباد، کل ہم نہیں ہوں گے تو کوئی ہمسا ہوگا۔ جیسے فرعونیوں کو ہلاک، پہلے بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے، پھر فرعونی ہلاک ہوئے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا، بنی اسرائیل کو اس جگہ آباد فرما دیا گیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری حکومت کو ختم کر کے تمہارے ملک کو دوسروں کے سپرد کر دیا جائے، اور اگر آج تم بادشاہ ہو تو کل کو تمہیں رعایا بنا دیا جائے۔ اسی طرح پہلے دور میں بھی تھا، فارس اور روم وغیرہ تھے، کفار کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں وہاں پر، ان کو مٹا کر مسلمانوں کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو فرمایا یہ گیا کہ دنیا کو کوئی اصلی گھر نہ سمجھے، اصلی گھر تو آگے ہے، آخرت ہے، لہٰذا اسی کی تیاری کرنی چاہیے اور بہترین نیت سے ہر کام کرنا چاہیے۔ دنیا کو اپنا سب کچھ ہم دنیا کو ہی تو دراصل اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اس کی وجہ سے ہی تو سارے مسئلے مسائل ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپریری ہے، پرماننٹ تو آگے آ رہا ہے، اس کی فکر کرو۔ آیت نمبر 134 ہے، جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا و آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ یعنی جو ایمان والا نہیں ہے اور منافق ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے یا مشرک ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، وہ کوئی بہتری کا کام کرتا ہے دنیا کے لیے، دنیا کی عزت پانے کے لیے، تو اس کو دی جاتی ہے۔ وہ دنیا کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے نا، اس کو دنیا بھی ملتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو دنیا کے ساتھ آخرت بھی چاہے، میں دنیا کیا ہی بہتر ہو نا کہ جو اللہ سے کہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بہتری عطا فرما، آخرت کی بھی فرما، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ دنیا کے پیچھے بھاگیں، پچھلی آیت کے آخر میں ہم نے پڑھا ہے نا، دنیا نہیں حاصل کرنی، دنیا میں نہیں ہمیشہ رہنا، ٹیمپریری ہے یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ تم دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگو، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تم دنیا کی بھی بہتر، ربنا آتنا فی الدنیا
حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے بندے تم مجھ سے دنیا کی بھی بہتری مانگ، آخرت کی بھی بہتری مانگ، اور کہہ کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ تو یقیناً ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور، اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کے طفیل دنیا آخرت کی بھلائیاں اور آخرت میں عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے، اور دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔